سفر کی 27 تاریخ کو ولادت ہوئی چاشت کے وقت حضرت محبوب الہی کی۔ حضرت محبوب الہی جب چاشت کے وقت پیدا ہوئے تو آپ کو غسل دیا گیا۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ کچھ اولیاء ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے پھر ولی بنتے ہیں، لیکن ماں کے پیٹ سے ولی بن کر دنیا میں آتے ہیں۔ تو حضرت محبوب الہی کو جب غسل دیا گیا تو غسل جس وقت دائی دے رہی تھی وہاں پر ایک مریضہ عورت بھی موجود تھی۔ وہ چند چھینٹے اڑ کر کے اس عورت پر پڑے جو مریضہ تھی، تو ان چھینٹوں کی برکت سے، حالانکہ وہ لا علاج مریضہ تھی، لیکن بس اس لیے وہ اس وقت آ گئی تھی کہ چلو ایک سیدہ کی میں خدمت کر لوں اور ان کی دعائیں لے لوں۔ حالانکہ اس کو طبیبوں نے، حکیموں نے جواب دے دیا تھا کہ تیری بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو دائی غسل دے رہی تھی تو یہ کھڑی ہو گئی وہاں پر۔ کب محبوب الہی ابھی پیدا ہوئے تو چند چھینٹے اس کے وجود پر پڑے، اور جب وجود پہ پڑے تو اس کا جسم گرم ہونا شروع ہوا، اور جب اس کا جسم ٹھنڈا ہوا تو وہ مرض ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد سے حضرت محبوب الہی کے یہاں پھر یہ رسم ہو گئی کہ جس دن محبوب الہی کی ولادت کا دن آتا حضرت محبوب الہی غسل کرتے، اور وہ غسل کا پانی مریضوں میں تقسیم کیا جاتا، اور جو مریض بھی لے کر کے جاتا اللہ اس کو شفا عطا فرماتا۔ آپ کے بچپنے میں بھی یہ ہوا، آپ کی جوانی میں ہوا، اور بعد میں بھی یہ ہوا، اور آج بھی لکھا گیا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے، جس دن حضرت محبوب الہی کی ولادت کا دن آتا ہے تو آج بھی آپ کے مزار کو غسل دیا جاتا ہے۔ ہر ولی کے مزار کو غسل کب دیا جاتا ہے؟ جو ہے وہ سندل کے وقت، عرس کے ایام میں دیا جاتا ہے، لیکن حضرت محبوب الہی کو جو ہے کہ مزار کو جو ہے وہ وصال کے دن کے ساتھ ساتھ ولادت کے دن بھی غسل دیا جاتا ہے، اور وہ مزار کا پانی آج بھی لا علاج مریضوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو سچی عقیدت کے ساتھ لے جاتے ہیں اللہ بغیر دوا کے ان کو آج بھی شفا عطا فرماتا۔ یہ آج بھی کرامت حضرت محبوب الہی کی ہے۔ الحمدللہ میں نے بھی اس میں شرکت کی ہے۔ 27 صفر المظفر کو ایک دن ایسے ہی ہو گیا کہ ہر سال عرس اعلی حضرت میں حاضری ہوتی ہے، تو سیدی اعلی حضرت کی بارگاہ میں گیا، اور میں جب بھی دلی جاتا ہوں تو اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ محبوب صاحب کے یہاں جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں نا تو ایک عجیب ہی کیفیت اور عجیب ہی نوازنے کا انداز ہوتا ہے۔ جب گئے، کبھی ایک مرتبہ ہم لوگ گئے تھے تو جو ہے وہ ہمارے حافظ صاحب، برادر گرامی حافظ مقصود اشرف صاحب، حافظ غفران صاحب اور جمیل بھائی صاحب، قاری صاحب بھی تھے، قاری عبدالسلام صاحب، ہم لوگ رات کو دلی رکے۔ ہم لوگوں کو بدایوں ہی جانا تھا، شاید بدایوں جانا تھا، اور دلی رکے تھے، تو ہمارے رشیف وغیرہ کا سفر تھا۔ رات کو میں نے کہا یار ایک کام کرتے ہیں، ابھی آئے لاج میں پڑے رہنے سے اچھا ہے کہ محبوب کے قدموں میں پڑے جائیں۔ یقین جانے پھر وہاں جو ہوا کچھ نہ پوچھے، راز خلوت جانا لب پہ آ نہیں سکتے، بس بات اتنی ہے، ان کے بڑے کرم ہیں، بڑی عنایتیں۔ تو ایک مرتبہ سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں گیا تو دیکھا کہ پورا حرم سجایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا، آپ کی زندگی کے واقعات پڑھ رکھے تھے، لیکن دھیان میں نہیں تھا کہ ولادت کس تاریخ کو ہوئی۔ تو میں نے وہاں کے خدام سے پوچھا کہ یہ سجاوٹ کیسی، تو کہا کہ یہ آج 27 صفر ہے نا، حضرت کی ولادت کا دن ہے۔ تو پھر مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ ارے آج تو غسل ہوتا ہے، اور حضرت کے دور سے یہ چلا آ رہا ہے کہ حضرت کا پانی جو ہے وہ لا علاج مرض کے لیے شفا ہے۔ پھر میں وہاں رکا اور الحمدللہ پھر اس کی برکتیں میں نے حاصل کی، اور وہ رسم اب پتہ نہیں خدام کرتے یا نہیں کرتے، یہ تقریباً پھر بھی میرے خیال سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ بند ہو گئی ہوگی، کیونکہ عام طور پہ جو آستانے کے خدام ہوتے ہیں وہ لوگ جلدی سے کوئی رسم بند نہیں کرتے۔ تو اگر اب بھی کوئی مریض ہو تو آپ اس کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی ولادت سے چلا آ رہا ہے، اور آپ غور کر سکتے ہیں کہ ہمارے اولیاء کس قدر برگزیدہ، کس قدر عظیم ترین ہے کہ ان کے جسم سے لگا ہوا پانی جب لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اچھا یہ بات آپ کوئی کہے کہ بھئی حدیث سے ثابت کرو کہ حدیث میں کہاں ہے کہ ایسا ہے، تو الحمدللہ ہم حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث میں بھی آیا ہے تبرکات شفا کا ذریعہ، یہ حدیث میں بھی آیا ہے، اللہ والوں کے تبرکات سے شفا ملتی ہے، حدیث پاک میں موجود ہے یہ۔ اور آپ نہیں اٹھا کر کے دیکھیں، میں نے میلاد کے موقع بیان کیا تھا کہ جب سرکار نے
حج کے موقع پر اور عمرہ کے موقع پر اپنے زلف مبارک کو جو ہے وہ کا حلق کرایا تو صحابہ نے وہ زلفیں تقسیم کر لی اور وہی زلف حضرت ام سلمہ بھی لے کر آئی تو سرکار نے مسکراتے پوچھا کہ تم اس کا کیا کرو گی؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ لوگ میرے پاس آتے ہیں میری بچی بیمار ہے میرا اونٹ بیمار ہے میری بکری بیمار ہے تو آج مجھے اس کا علاج مل گیا، جب بھی کوئی میرے پاس بیمار کو لے کر آئے گا تو میں اس مبارک کو پانی میں جو ہے وہ غسل دے دیا کروں گی اور اس کا غسالہ میں مریضوں کو پلا دیا کروں گی تو اللہ اس لوگوں کو شفا عطا فرمایا کرے گا۔ تو یہ تبرکات کی اصل حیثیت تو حدیث میں موجود ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ثبوت اور حوالے سب ہیں اور اس کو پڑھتے رہیں گے دلیل دیتے رہیں گے، لیکن اصل فائدہ ان لوگوں کو ملتا ہے یؤمنون بالغیب، جو بغیر دلیل کے غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ان کو اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہے۔